کیا آپ جانتے ہیں کہ حاسد کون لوگ ہوتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حاسد کو پہچاننے کی کیا نشانیاں ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ حاسد کی حسد سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اور یہ کہ ان سے محتاط رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ دشمن کی دو اقسام ہیں، ایک ظاہری اور دوسری خفیہ۔ حاسد کا شمار دشمنوں کی دوسری قسم سے ہے، یعنی خفیہ دشمن۔ ویسے تو یہ اتنا خفیہ ہوتا ہے کہ پہچان مشکل سے ہوتی ہے، لیکن حاسد میں چند عادات مشترک ہوتی ہیں اور عام لوگوں کو یہ نشانیاں دیکھ کر چوکنا ہو جانا چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ وہ اپنی خوبیوں یا نعمتوں کی بنا پر حاسدین کی نظروں میں آ چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ 90% حسد اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی طرف سے آتا ہے۔ چونکہ غیر جانتا ہی نہیں ہوتا تو اس کے لیے آپ سے حسد ممکن ہی نہیں۔ البتہ غیروں سے حسد ایک ہی صورت ممکن ہے، اگر آپ کا تعلق ایک ہی شعبے سے ہو یا آپ کسی کو دیکھ کر کسی شعبے میں داخل ہوئے ہوں اور پھر جس سے متاثر ہوئے ہوں اس سے حسد آئے کہ ویسی کامیابی جس کے آپ کے خواہاں تھے یا نہیں، یا پھر آپ نے کسی چیز کی خواہش کی لیکن وہ کسی اور کے پاس ہے، تو اس صورت میں اس بندے سے حسد ممکن ہے۔ حاسد کی پہچان کیا ہے؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں فلاں نمک حرام نکلا۔ یقین کریں یہ واقعی سچ ہے، لوگ نمک حرامی کرتے ہیں۔ آپ ان پر احسان کریں، ان کو ان کی اوقات سے بڑھ کر دیں، ان پر اعتبار کریں تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ وہ بہت خاص ہیں۔ یہ نظر عنایت ان کا پیدائشی حق ہے اور یہ عنایات قبول کر کے دراصل وہ آپ پہ احسان کر رہے ہیں۔ کبھی جو کسی تیسرے نے ان کو اوقات یاد دلا دی تو بس جس حسد کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا وہ کتابوں میں کہیں درج نہیں۔ ان کو یہ یقین کرنا ہی مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ ان پر احسان کریں۔ چونکہ ایسے مواقع پر سخت جلن ہوتی ہے تو وہ نقصان دہ ہو جاتے ہیں۔ شیر خدا کا فرمان ہے، جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ حاسد کی یہ پہچان ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کی کامیابی کو اہمیت نہیں دے گا اور ایسا ظاہر کرے گا جیسے اس نے سنا ہی نہیں یا دیکھا ہی نہیں، بلکہ پیٹھ پیچھے ایسے لوگوں کے سامنے آپ کا مذاق اڑائے گا جو آپ کو زیادہ قریب سے جانتے نہ ہوں۔ یہی بندہ اکیلے میں وہی طریقہ کار اختیار کرے گا جو آپ نے کیا ہوگا تاکہ اس کو عرفہ سمجھا جائے۔ حاسد کبھی آپ کو مبارکباد نہیں دے گا، بلکہ یہ احساس دلائے گا کہ آپ کی کسی قسم کی کامیابی غیر اہم ہے۔ آپ کو برا کہے گا اور آپ کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر لوگوں میں آپ کو بے حس یا مغرور ثابت کرے گا، یا خود سے کہانیاں گڑھ کر ایسی بات کرے گا جس سے لوگ آپ کے دشمن بن جائیں اور وہ خود کو ان سب کا خیر خواہ اور بہترین ساتھی ثابت کرے گا۔ حاسد بے موقع آپ کا مقابلہ کرے گا اور کوشش کرے گا کہ اس کا جوتا، گاڑی، کپڑا آپ جیسا ہو تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکے کہ آپ اس کی نقل کرتے ہیں۔ آپ محفل میں تصویریں کھینچے کھڑے ہوں وہ بھی یہی کرے گا۔ آپ یا آپ کا ساتھی مشہور شخصیت ہے تو وہ آپ نے کسی نزدیکی معمولی اہمیت کے شخص کو کہ جس کو شاید محلے میں کوئی ادھار سامان بھی نہ دیتا ہو، اس کو معروف اور اونچا ثابت کرے گا اور ایسی تعریفیں کرے گا جیسے وائٹ ہاؤس کے لیے اگلا چناؤ اسی کا ہوگا۔ یعنی آپ یا آپ کے ساتھی کی شہرت سے حائف ہو کے آپ کے ساتھی کو عام شخص ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا۔ حاسد کی یہ پہچان بھی ہے کہ دعا مانگتے وقت وہ آپ کے لیے کبھی دعا نہیں مانگے گا۔ اگر اجتماعی دعا یا جملوں میں کوئی آپ کا نام لے لے تو وہ کبھی آمین نہیں کہے گا۔ دعا کے لیے خاص بھی کہو تو یہ نہیں کہے گا اللہ آپ کا بھلا کرے، بلکہ کہے گا اللہ سب کا بھلا کرے وغیرہ وغیرہ۔ ان کی یہ بھی پہچان ہے کہ جب آپ جان محفل ہوں تو حاسد سے یہ برداشت نہیں ہوتا، وہ ضرور کوئی گند کرے گا، چاہے چیخ چلا کے، چاہے رو دو کے، یا چاہے کوئی جھگڑا کر کے۔ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ آپ سے لوگوں کی توجہ ہٹے یا آپ کا پروگرام سبوتاس ہو جائے۔ حاسد آپ کے بارے میں تمام معلومات رکھے گا، جیسے آپ اکیلے میں شاعری کرتے ہیں، گانا گاتے ہیں، آپ کی کام والی بھاگ گئی ہے، وہ سب جانتے ہوں گے۔ وہ آپ کے دوستوں، رشتہ داروں سے خواہ مخواہ رابطہ رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کو آپ کی طرف سے بددل کر دیں۔ آپ بحث کریں، حاسد بات تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کی بات کاٹے گا۔ آپ بات کرنے کی کوشش کریں،
وہ دوسروں سے بات شروع کر دے گا تاکہ آپ غیر اہم لگے، اور آپ کی بات کے دوسرے رخ کو صحیح بولے گا، یعنی آپ کی بات رد کرے گا۔ کبھی آپ کو صحیح رائے نہیں دے گا، ہمیشہ غلط مشورہ، تاکہ وہ تو ناکام ہے ہی، آپ بھی ناکام ہو جائیں۔ حاسد کی اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن فی الحال اتنا ہی۔ آخر میں پرخلوص مشورہ یہ کہ جب حاسد کو پہچان جائیں تو ان کی دی ہوئی کوئی چیز استعمال نہ کریں اور نہ ہی کھائیں، کیونکہ تجربے سے ثابت ہے کہ حاسد جب مکمل ناکام ہو جاتا ہے تو وہ جادو ٹونے سے کام لیتا ہے، اور کئی جگہ تو جان لیوا حملہ بھی کرتا ہے، جیسے کسی کھانے پینے کی چیز میں کوئی دوا یا تعویذ ملا دینا جو مضر صحت ہو یا جس سے جان جانے کا بھی اندیشہ ہو۔ ایسے لوگ پہچانے جائیں تو ان سے اگر تو ممکن ہو مکمل مقاطعہ کریں، اگر نہیں تو پھر محتاط رہیں اور اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی دن میں کئی بار ایک بار آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر پھونکنے سے حاسد اپنے ہی آگ میں جل مرتا ہے، اور جو وہ آپ کے لیے چاہتا ہے خود اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، شکریہ، اللہ حافظ۔